اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے جو ہے آپ حضرات کے لیے جو ہے آڈیو سینڈ کیا جا رہا ہے۔ طلب دیدار خدا کے عنوان کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 3 سے 4 نشستیں اس عنوان کے اوپر ہو چکی ہیں، اور پچھلی نشست چونکہ حسن اتفاق سے شب معراج کی رات تھی اور شب معراج کا تعلق دیدار ہی سے ہے، اسی لیے جو ہے معراج کے عنوان کے اوپر جو ہے گفتگو کی گئی تھی، اور کافی جو ہے دیدار خدا کی روایتیں بھی جو ہے سننے میں آئی تھی۔ پھر دوبارہ جو ہے آج طلب دیدار خدا کے ہی عنوان کے اوپر جو گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زمین پہ جو ہے انسان جو ہے ایک آزمائش کے جو ہے وقت سے گزر رہا ہے۔ یہ آخر جو ہے مخاطب اپنے مصدقین کی جماعت سے ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کی جماعت سے میں یہاں پہ مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اس سے جو ہے مدد طلب کرو، اللہ سے جو ہے مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح سے، صبر سے اور صلاۃ سے۔ صلاۃ نماز، بندگی، جو کچھ کی گریٹنگس اللہ تعالیٰ کو دی جاتی ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے ایک آیت چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما بھی رہا ہے کہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، من الخوف والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اموال اور انفاس اور مطلب جانیں اور مال اور ثمرات کے نقصان سے ہم تمہیں جو ہے آزمائیں گے۔ پہلے خوف سے آزمائے جائیں گے، پھر بھوک سے آزمائے جائیں گے، پھر مال کے نقصان سے، پھر جان کے نقصان سے، پھر ثمرات کے نقصان سے، یعنی جو کچھ کہ آپ کو رزلٹ مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اس سے بھی جو ہے آزمایا جائے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور اگر اس سے مدد مانگنا ہے تو وہ صبر ہے، وہ صلاۃ ہے، وہ بندگی ہے۔ جو بندگی کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ کے ظہور میں آ رہا ہے، یہ سب جو ہے خدا تعالیٰ ہی کی جو ہے طرف سے ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے بلاؤں پہ جو ہے صبر کرے اور استقامت کے ساتھ جو ہے دین پہ جو ہے برقرار رہے، اور جو صبر کرتا ہے انہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بشارت دے رہا ہے، وبشر الصابرین، یعنی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جب جو ہے ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیے اب ایک خاص روایت سے جو ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے صبر، استقامت، بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہنا وہ کتنی اہم چیز ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دیدار خدا سے بڑھ کے کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہے۔ تو دیکھیے استقامت، یعنی جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت جو ہے کس طرح سے جو ہے آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اب ایک تو جب ایک پریشانی آتی ہے تو ایک 2 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ جو ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو پہلے دینداری کا دعویٰ ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو پہلے جو ہے خدا کو بھولی بھی ہوتی ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو جو ہے خدا کو یاد کرتی ہے۔ پھر جب اللہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی مصیبت ہٹتی ہے پھر جو ہے ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔
تو مومنین کی جماعت وہ ہوتی ہے جو مصیبت آنے سے پہلے بھی جو ہے خدا سے جڑی ہوئی تھی، اور مصیبت آئے وقت بھی جو ہے ثابت قدم رہے، اور مصیبت کے جانے کے بعد بھی جو ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے رہے، اس کی یاد میں رہے، اپنے دین پہ جو ہے استقامت کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیے بلا کے وقت پہ، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہنا یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کو عطا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی غالباً یہ جو ہے یہ واقعہ سنا ہے، دوبارہ کہتا ہوں خصوصاً ان حالات کے وقت پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے استقامت فی دین عطا کرے، یعنی دین پہ استقامت، کنسسٹنسی عطا کرے، قائم رہنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صلاحیت دے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جب گزر سندھ سے ہو رہا تھا، سندھ میں جب اسلام کا دائرہ تھا، تو وہاں کے بادشاہ نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ بادشاہ سندھ جامع نندا مہدی موعود علیہ السلام کے مخالفت میں جنگ کے واسطے تک جو ہے نکل کے آ گیا۔ وہ فوج لے کر جو ہے باقاعدہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے پاس پہنچا، اور میں اسلام یہاں پہ جو ہے آپ فقراء کرام کی جماعت کے ساتھ تھے، 1200 فقراء کرام کی جماعت تھی، جو فقراء ہے، کوئی سولجرز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب سنا کہ بادشاہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، تو آپ نے بھی اپنے فقراء کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ تو اس میں اسلام کی صحابی دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ہمارے واسطے کتنا مطلب عبرت انگیز واقعہ ہے کہ اسلام کے صحابی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ہے بادشاہ جو ہے اپنی پوری فوج کو، ہزاروں لاکھوں کی جو اس کی فوج ہوگی، وہ پوری فوج کو جو ہے پوری جو ہتھیاروں کے ساتھ لبریز ہے وہ فوج کو لے کر آ رہا ہے، اور جس کے ساتھ جو ہے فقراء کرام کا لڑنا جو ہے بالکل ناممکن ہے۔ اور میں اسلام کہتے ہیں کہ جو ہے جنگ کی تیاری کرو۔ صحابی کو خیال ہے کہ میں اسلام یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ لڑنا جو ہے بالکل ناممکن ہے۔ تو وہ راتوں رات جو ہے بھاگ گئے، دائرے سے راتوں رات وہ بھاگ گئے، اور ان کے تعلق سے یہ بات روایت میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے کچھ بینائی بھی حاصل تھی، مطلب جو ہے ان کو کچھ اللہ کا دیدار بھی حاصل تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں دیکھیے، اسلام کے حضور میں ہے، اور ان کو جو ہے کچھ بینائی بھی حاصل تھی۔ تو ان کے بھاگے جانے کی خبر جب مہدی موعود علیہ السلام کو ملی، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بینا سے، ایسے دیکھنے والے سے وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہے۔ اسلام کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے بینا سے وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے یہاں پہ، مگر آپ کہیں یہ غلط فہمی میں نہ جائے کہ جو ہے دیدار کے بعد مطلب دیدار کے بعد اس طرح سے جو واقعات جو ہوتے ہیں، یہ سمجھانا ہے کہ جو ہے کہ ثابت قدمی کتنی بڑی چیز ہے، کہ جو ہے اللہ آپ کو دیکھ بھی لیے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے، تو جو ہے ثابت قدم رہنا جو ہے اس کو نہیں دیکھنے کے بعد بھی جو ہے جب ثابت قدم رہتے ہیں تو وہ جو ہے دیکھنے کے بعد بھاگ جانے سے بہتر ہے۔ مطلب ثابت قدمی، تو اسلام کا فرمان جو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے بینا سے اندھا اچھا ہے، وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ، مصیبت کے وقت پہ، آزمائش کے وقت پہ جو ہے ثابت قدم رہے، خدا سے جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے جڑا ہوا ہے۔ ایک بلا ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے جو ہے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی لوگوں کو جو ہے آزماتا ہے۔ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ تمہیں آزمائے گا بھوک سے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، اور ثمرات کے نقصان سے۔ مطلب محنت اور مشقت کرتا ہے کافی اللہ کی راہ میں، اور جو ہے اس کے بعد کچھ پھل بھی نہیں پڑا، ایسا نہیں دے کہ بھی جو اللہ آزماتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کر رہا، مطلب جو قائم رہا، آزمائش کے وقت بھی جو ہے قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بشارت دے رہا ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کے وقت پہ جو ہے، جو بلا کے وقت پہ جو ہے ثابت قدم رہے، اور یہی کہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں کے واسطے، مصدقین کے واسطے جو اس وقت جو ہے ایک ہم پریشان کن ماحول سے جو ہے گزر رہے ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ کے ظہور میں آ رہا ہے وہ خدا ہی کی مشیت سے جو ہے ظہور میں آ رہا ہے۔ ہم اللہ سے جو ہے، جو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے جڑے ہوئے رہیں۔ تو وہ جو مومنین کے قلوب ہیں جو بے چین ہیں، ان کو تھوڑا سا اطمینان حاصل ہونے کے واسطے، سکون حاصل ہونے کے واسطے، کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مہدی موعود علیہ السلام کے جو روایتیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات بیان میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے جو ہے صفات بیان میں آتے ہیں، کہ
کہ اللہ سے جڑنے کے واسطے چند روایتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے عرض کرتا ہوا جو ہے آج کی نشست کا جو ہے آغاز کرتا ہوں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ جو طلب در خدا کا جو عنوان ہے اس کے اوپر جو انشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ گفتگو آج کی زیادہ طویل نہیں رہے گی، لیکن جو کچھ کے پریپریشن کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ جو ہے رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات یاد رکھیے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے ہمیں خدا کی ذات کا جو ہے طالب بنایا ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے ہم سب کہتے ہیں کہ جو ہے خدا ہمارا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ جو ہے ہم خدا کے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہے خدا کس کا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ہے خدا تعالیٰ کس کا ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جب دائرہ سندھی میں تھا، جب جو ہے بادشاہ جو ہے بار بار جو ہے فوج کو بھجا رہا تھا، قاضی کے ذریعے جو ہے یہ کہلوا رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہاں سے چلے جائیں، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قاضی خادن جو وہاں کے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، ان سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا، قاضی خادن سے اسلام نے پوچھا کہ تم کہاں کے قاضی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک سندھ کا قاضی ہوں۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ سندھ کس کا ملک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جام کا، یعنی جام نندا کا۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ جام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کا۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں تک اپنے علم سے میں نے جوابات دیے، اس جگہ ہمارا علم ختم ہو چکا ہے، جو کچھ خنکار فرمائیں گے وہی تحقیق ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ اے قاضی، خدا تعالیٰ اسی کا ہے جو خدا تعالیٰ کو حاصل کرے۔ اسلام نے صاحب فرما دیا خدا تعالیٰ اسی کا ہے جو خدا تعالیٰ کو حاصل کرے۔ خدا تعالیٰ یہ مصدقین کی جماعت کا، یاد رکھیے آزمائش بلا جو ہے تمام جو ہے زمین پہ آئی ہے، لیکن خدا تعالیٰ مصدقین کی جماعت کا ہے، وہ لوگ جو خدا کو حاصل کر چکے ہیں اور خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ امامنا اسلام نے جو ہے قاضی سندھ سے پوچھا کہ قاضی تم کہاں کے قاضی ہو؟ اس قاضی نے جو ہے جواب دیا کہ ملک سندھ کا قاضی ہوں۔ میں اسلام نے فرمایا کہ سندھ کس کا ملک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جام کا، جام جو اس وقت کے بادشاہ ہیں، جام کا۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ جام کس کا ہے؟ تو قاضی نے جواب دیا کہ جام خدا تعالیٰ کا ہے۔ میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کس کا ہے؟ تو قاضی خادن جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے آپ سرنڈر ہوتے ہیں، عرض کیا کہ جو ہے یہاں تک اپنے علم سے میں نے جوابات دیے، اس جگہ ہمارا علم جو ہے ختم ہو چکا ہے، جو کچھ خنکار فرمائیں گے وہی تحقیق ہے، یعنی وہی حق ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ اے قاضی، خدا تعالیٰ اسی کا ہے جو خدا تعالیٰ کو حاصل کرے۔ یاد رکھ لیجیے بات آپ، خدا تعالیٰ اسی کا ہے جو خدا تعالیٰ کو حاصل کرے۔ خدا تعالیٰ کی دیکھیے ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا ہے کہ جو ہے ہم جس ذات کو حاصل کرنے نکلے ہیں، تو اس کے تعلق سے آپ نے جو اس سے پہلے بھی روایتیں سنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات، اس کی دیدار کی دعوت جو میں اسلام نے دی ہے، حقیقت میں اس کی ذات جو ہے بیان میں نہیں آتی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی صفات بیان کی، شاید یہ روایتیں آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں کہ جو ہے ایک مجذوب ناک میں رسی ڈالے ہوئے جو ہے میں اسلام کے پاس جو ہے تشریف لائے تھے، اور جو ہے عرض کیا تھا کہ جو ہے آپ مہدی موعود ہو، آپ جو ہے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، مجھے خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہے بیان کریے۔ تو روایت اس طرح سے ہے، عاشق صفحہ میں روایت آئی ہے کہ اس مجذوب نے اپنی ناک سے جو ہے پہلے رسی نکلوانے کا اسلام نے حکم دیا تھا، رسی نکال لی۔ اس کے بعد میں اسلام سے سوال کیا کہ مہدی موعود سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا بیان کرو۔ میں اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بیان میں نہیں آتی، اللہ کی ذات جو ہے بیان میں نہیں آتی، اللہ کے صفات بیان میں آتے ہیں، لیکن میں بینائی کی لذت بیان کرتا ہوں، یعنی اس کو جو دیکھنے کی جو لذت ہے وہ تمہیں جو ہے بیان کرتا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ کسی شخص کے ناک میں رسی ڈال کر تمام زمین پر پھرائیں اور اس کو خدا تعالیٰ کی بینائی، یعنی خدا تعالیٰ کا دیدار سوئی کے سوراخ میں ہو جائے، تو اس کو ایسی راحت ہو، یعنی ایسا سکون ہو کہ پھر وہ کہے کہ ہم کو 1000 سال، بعض روایتوں میں ہے کہ 10,000 سال، ہم کو 1000 سال زمین پر پھرائیں تاکہ ہم کو ایسی راحت ہو، یعنی تاکہ جو ہے دوبارہ ایسی راحت ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کی ناک میں رسی ڈال کے ساری زمین کا چکر مانند جانوروں کے جو ہے اسے پھرایا جائے گا، اور اسے جو ہے سوئی کے ناک کے مانند اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دے، تو وہ سوئی کے ناک کے مانند اللہ کے دیدار میں اس کو دیکھنے میں ایسی لذت ہے کہ وہ شخص جو ہے دوبارہ یہی کہے گا کہ جو ہے مجھے 10,000 سال جو ہے دوبارہ سارا زمین کا جو ہے چکر لگایا جائے، لیکن پھر ایک مرتبہ جو ہے اس سوئی کے ناک کے مانند جو ہے اللہ کا دیدار جو ہے عطا کر دے۔ اللہ کے سوئی کے ناک کے مانند اس کی دیدار میں ایسی لذت ہے
تو سوچیے اللہ کی ذات کا کیا معاملہ ہوگا. اس کو جو سراپا جو آنکھ بن کے دیکھتی تھی ان حضرات کا جو ہے نہ جانے جو ہے کیا عالم رہتا تھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے ایسی ہے کہ جو بیان میں نہیں آ سکتی. امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب راجہ دلپت رائے سب جب جونپور میں مہدی جہاد پہ گئے تھے تو راجہ دلپت رائے جو بنگال کا راجہ تھا جب اسلام کے مقابل ہوا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس پر جو ہے تلوار کا وار کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ اللہ اثر کر جائے. شہید اللہ کی روایت ہے کہ میں اسلام نے اس پر تلوار کا وار کیا تو اس کا جسم 2 ٹکڑے ہوا. اس طرح کہ میں اسلام نے دیکھا کہ اس کے دل پر بت کا نقش جس کی وہ پرستش کرتا تھا پیدا ہے. اس سبب سے کہ حضرت میں اسلام پر جو ہے اسی وجہ سے میں اسلام پر جو ہے حالت جذب طاری ہوا. میں اسلام نے جب وہ دیکھا کہ اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ بت کا نقش ہے جس کی وہ پرستش کرتا تھا تو میں اسلام پہ اسی وقت پہ جذبہ طاری ہوا یہ کہتے ہوئے کہ میں اسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ نقش غیر بر دل چنی تاثیر گرفتہ منقش شدہ است. یعنی جو ہے غیر کا نقش دل پر اس طرح جو ہے اثر کر گیا ہے کہ جو ہے منقش ہو گیا نقش کر گیا. پس تجلیات حق کا یعنی اللہ کے دیدار کے تجلیات کے ظہور کی کیا شان ہوگی. اسلام نے بس یہ خیال آیا اور اسی وقت پہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے جذب طاری ہوا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا دیکھیے کہ جو ہے ایک غیر کا یہ دل کی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت ہے اس کی کائنات میں اللہ نے دل ایسی چیز بنائی ہے کہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ایک فوٹو کھینچ لیتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ عشق کرتے ہیں. تو راجہ دلپت رائے کے دل پر میں اسلام نے جو ہے ایک باطل کا ایک جھوٹ کا جس سے جو محبت کرتا تھا اس بت کا جو ہے نقش دیکھا تو میں اسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک غیر حق کا یعنی جو خدا کے علاوہ ہے اس کے نقش نے دل پر ایسا اثر کیا کہ منقش ہو گیا جا کے چہرہ بیٹھ گیا. تو تجلیات حق کے ظہور کی کیا شان ہوگی ان بندگان خدا کی کیا شان ہوگی کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات جو ہے نقش کر گئے ہوں گے. نہ جانے جو ہے ان کا دل کا جو ہے کیا عالم ہوگا. تبھی تو وہ لوگ ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون. یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو اس کے ولی ہیں نہ انہیں جو ہے کسی بات کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں جو ہے کسی بات کا غم ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو حاصل کر چکے ہیں اور خدا تعالیٰ جو ہے ان کا ہو چکا ہے. اسلام کا فرمان یاد رکھیے خدا تعالیٰ اسی کا ہے جو خدا تعالیٰ کو حاصل کرے. آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں جو طلب خدا کے تعلق سے تھی اس میں سنا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے عشق کو فرض ٹھہرایا ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے واسطے. اسی عشق کے تعلق سے وہ طالب مولا کی جو صفات ہیں یعنی کون اللہ کا سچا طالب ہے وہ چند روایتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آج کی نشست میں جو ہے رکھ دیتا ہوں کہ جو اللہ کا عشق ہے اس کے تعلق سے انصاف نامے کی روایت آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنی ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے. اسلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے جو ہے خدا کو پہنچتا ہے. پھر آپ نے جو ہے سوال کیا اور آپ نے خود جواب دیا فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے یعنی وہ اللہ کا عشق ہے. اور پھر پوچھا سوال کیا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے. پھر دوبارہ خود آپ نے جو ہے سوال کیا کہ عشق کیسے حاصل ہوتا ہے. پھر آپ نے جواب خود دیا فرمایا کہ ہمیشہ دل کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے اسی طرف جو ہے اپنے دل کے چہرے کو کر دے اس طرح کہ دل میں کوئی چیز آنے نہ پائے اور اس بات کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے یعنی تنہائی اختیار کرے اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہو نہ ساتھ یار کے اور نہ ساتھ اغیار کے. ہر حالت میں حق کا ملاحظہ کرے کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے کھانے اور پینے کے وقت ہر حالت میں حق کا ملاحظہ کرے یعنی ہر حالت میں جو ہے ہر حال رب سمال ہر حالت میں جو ہے خدا تعالیٰ کو یاد رکھیں. آپ کھڑے ہوئے ہو آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ کھا رہے ہو اور آپ پی رہے ہو اس وقت بھی جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے ہرگز نہ بھولیں. جس کو یہ صفات حاصل ہوتے ہیں یعنی جس کے دل میں سوائے خدا کے اور کوئی بات نہیں آتی اور اس کے واسطے جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے خلوت اختیار کر لی ہے نہ دوسروں سے ملتا ہے نہ اپنوں سے ملتا ہے اور کھڑا ہوا لیٹا ہوا اور کھاتا ہوا پیتا ہوا ہر حالت میں جو ہے خیال یار میں ہے یعنی سراپا جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے خیال میں جو زندگی گزار رہا ہے اس کو جو ہے خدا تعالیٰ کا عشق حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہے طالب صادق ہے اور اسی شخص کو جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات حاصل ہوتی ہے. اور اسی دیکھیے اسی عشق کے تعلق سے اسلام کی ایک دوسری نقل ہے کہ عشق جو ہے اسلام کا ایک فرمان بھی ہے یاد رکھیے کہ اسلام فرماتے ہیں کہ عشق ذات اللہ یعنی عشق اللہ کی ذات ہی کا نام ہے.
اور اس کو میں اسلام نے جو ہے اس طرح سے بیان فرمایا. بہت مشہور نقل ہے میں اسلام کی کہ نقل شہباز لامکاں اسے کہتے ہیں غالباً. میں اسلام نے جو ہے فرمایا ہے عشق کا بیان آپ نے جو ہے اس عبارت میں فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ عشق کا شہباز لامکاں سے اڑا. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ جو ہے عشق ایک پرندہ ہے تو جو ہے وہ لامکاں سے یعنی عرش معلیٰ کے اوپر جو ہے لامکاں ہے جہاں پہ جو ہے کوئی قید نہیں, وہاں پہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کچھ بھی نہیں, وہاں پہ جو ہے اللہ کی ذات ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی. تو لامکاں ہیں جو میں اسلام فرماتے ہیں کہ عشق کا شہباز جو ہے لامکاں سے اڑا. اللہ کا عشق جو ہے اڑا, وہاں سے اڑ کے جو ہے اس کائنات میں آیا تو آسمان پر پہنچا. اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہاں لامکاں سے نکلا, آسمان پر پہنچا, اپنی جگہ نہ دیکھا, آگے بڑھ گیا, اور پہاڑوں پر پہنچا, اپنی جگہ نہ دیکھا, آگے بڑھ گیا, اور خاک پر پہنچا یعنی مٹی پر پہنچا, اور اپنی جگہ پایا اور بیٹھا اور کہا کہ میں محبت ہوں. محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے مگر ایک نقطے کا. جب نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے تو وہی محبت محنت ہو جاتی ہے. یعنی میں اسلام جو ہے اس نقل کو جو ہے بڑی آسانی سے ساتھ جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا عشق جو ہے کس طرح سے حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا عشق جو ہے اڑ کے آیا, آسمان پہ جو ہے اپنی جگہ دیکھا اور جو ہے اپنی جگہ نہ پایا. تو بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان سے مراد جو ہے فرشتے ہیں, پہاڑوں سے مراد جو ہے اجنہ وغیرہ ہے, اور مٹی سے مراد جو ہے انسان ہے. انسان میں آ کے جو ہے اللہ کا عشق جو ہے سمایا, یہ جو ہے اللہ کے عشق کو اٹھا سکتا ہے. تو میں اسلام جو ہے بتا رہے ہیں کہ عشق کا پرندہ جو اڑ کے آیا ہے, آسمان پہ پہنچا, اپنی جگہ نہیں دیکھا, پہاڑوں پہ پہنچا, اپنی جگہ نہیں دیکھا, خاک پہ پہنچا اور اپنی جگہ دیکھا اور بیٹھا اور کہا, یعنی عشق نے کہا کہ مجھے کس طرح حاصل کر سکتے ہو. عشق خود کہہ رہا ہے کہ میں محبت ہوں. پھر میں اسلام آگے فرمایا کہ محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے مگر ایک نقطے کا. یعنی جو ہے محبت میم ہے بے تے, اور محنت میم ہے نون تے. بے کا نقطہ اگر نیچے کا اوپر چلے جائے تو جو ہے وہ محبت محنت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اس محبت کو, اس عشق کو حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ جو ہے محنت کرے, تو وہی محنت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور وہی محبت جو ہے اللہ کا عشق ہے. اور جیسے اللہ کا عشق ہوتا ہے اسے جو ہے اللہ کی ذات حاصل ہوتی ہے. تو اسلام صاحب فرمانا ہے کہ محنت کرنا ہوگا, وہ محنت محبت میں تبدیل ہوگی, اور وہی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق ہے, اور اسی عشق سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات ملتی ہے. اس کو جو ہے بزرگان دین جو ہے کئی اور دوسرے اس کی جو ہے تفصیل بھی بیان کی ہے, لیکن جو عام جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے رکھی ہے. اسی عشق کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے, بڑی خاص روایت ہوتی ہے محنت ہی کے تعلق سے. میں اسلام انصاف نامے کی روایت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ایک روز بیان کے موقع میں, یہ فرا مبارک کی روایت ہے, بیان کے موقع میں عشق کی بات فرمائیں. دیکھیے میں اسلام بیان کر رہے ہیں اور جو ہے میں اسلام عشق کا بیان کر رہے ہیں, تو نہ جانے کیا عالم تھا ہوگا. ملا درویش خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان سنا تو نعرہ مارا, ایک چیخ مارے, اور اپنے گریبان کو چاک کیا, جو آپ کرتا پہنے ہوئے تھے اسے جو ہے پھاڑ لیے, اور کہا کہ عشق کہاں سے لائیں. جب اسلام میں عشق کا بیان کر رہے ہیں تو ان کے دل میں جو ہے جو عشق کی آگ جلی, اپنے گریبان کو چاک کر لیے, پھاڑ لیے, اور کہا کہ میرا جی عشق کہاں سے لائے. اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے, یعنی محنت کر کے عشق حاصل کرنے کو کہتا ہے. کام کرو اور عمل میں کوشش کرو, کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے عشق پیدا ہو. انبیاء کا عشق عطائی ہے جو بغیر کسب کے یعنی بغیر محنت کے حاصل ہوا ہے, اور دوسروں کو کسب کرنا چاہیے یعنی محنت کرنا چاہیے. جب میں اسلام عشق کا بیان کیے تو ملا درویش خراسانی رضی اللہ عنہ سے جو ہے برداشت نہیں ہو سکا, اور جو ہے گریبان کو چاک کر لیا اور کہا کہ میرا جی عشق کہاں سے لائے. آپ عشق کا بیان کر رہے ہو, عشق کی بات کرتے ہو, لیکن میں عشق کہاں سے لاؤں. تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے, یعنی وہ عشق جو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے. اسلام فرماتے ہیں کام کر یعنی اللہ کی یاد کر اور عمل میں کوشش کر, کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے عشق پیدا ہو. جو انبیاء کا عشق ہوتا ہے یعنی جو انبیاء کو اللہ کا عشق ہوتا ہے وہ عطائی ہے, بغیر محنت کے ان کو حاصل ہوتا ہے. دوسروں کو یعنی ہم سب کو جو ہے محنت کرنا ہے, کسب کرنا ہے, تب جو ہے اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے. اور وہ محنت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. دن رات جو ہے اللہ تو ہے لا الہ الا اللہ تو ہے لا الہ الا, یعنی ہر دم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, ہر دم جو ہے اللہ کو ثابت جاننا, اور خود کی جو ہے نفی کرنا کہ اللہ تو ہے, اللہ تو ہے, تیرے سوائے جو ہے کوئی نہیں, میں بھی نہیں. دن رات جو محنت کرے گا وہی محنت جو ہے محبت میں تبدیل ہوگی, اور اسی سے جو ہے عشق حاصل ہوگا, اور اسی سے جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات حاصل ہوگی. اب دیکھیے اس عشق ہی کو جو ہے
کس طرح سے جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے اسلام سمجھاتے تھے، عشق کا اسلام کس طرح سے جو ہے بیان کرتے تھے، کس طرح سے جو ہے اپنے صحابہ کی مہدی موعود علیہ السلام جو ہے تربیت کرتے تھے۔ بڑی پیاری روایت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جو ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ایک روایت، اسلام سے پہلے ہی جو ہے حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ایک شعر جو ہے کسی نے پڑھا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اسلام سے پہلے گزرے ہوئے جو ہے 50-60 سال پہلے گزرے ہوئے ایک ولی اللہ ہیں، انہوں نے جو ہے ایک شعر لکھا تھا، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ اے ساقی ساغر کو دور دے، یعنی جو جام ہے اس کو جو ہے ہلا اور ہم کو بھی پلا، کہ عشق آسان نمد اول ولے افتاد مشکلہ، یعنی عشق جو ہے پہلے تو آسان دکھائی دیا لیکن بعد میں مشکلیں درپیش ہوئی۔ تو حضرت حافظ شیرازی نے فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے پہلے خود آسان دکھا، بعد میں جو ہے لیکن بہت مشکلات دکھے۔ میں اسلام کے سامنے جب یہ شعر پڑھے گئے تو میں اسلام نے جو ہے جواب میں فرمایا کہ عشق مشکل نمود اول ولے افتاد اسہلہا، یعنی عشق پہلے تو جو ہے مشکل دکھائی دیا لیکن بعد میں سہولتیں فراہم ہو گئی۔ یعنی میں اسلام کا فرمان جو ہے آمنا صدقنا، آپ نے جو ہے حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تصحیح کی، صحیح کیا اور فرمایا کہ عشق جو ہے پہلے مشکل معلوم ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے آسانیاں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما اللہ تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے مشکلیں ہوتی ہیں اور بعد میں جو ہے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ وہی جو ہے دوسرے اولیاء کرام شاید جو ہے اس غلط فہمی میں تھے کہ جو ہے پہلے آسان دکھائی دیا بعد میں جو ہے مشکلیں ہوئی۔ تو اسلام فرماتے ہیں کہ عشق پہلے مشکل دکھتا ہے اور بعد میں جو ہے سہولتیں فراہم ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں جمتا، اللہ کی یاد جو ہے نہیں جمتی۔ انسان کا کام ہے کہ جو ہے وہ قائم رہے، محنت کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد آسانی فراہم کرتا ہے۔ خود میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب سے جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے شروعات میں جو ہے ابتدا میں ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنی وہ طلب کمال کو پہنچاتا ہے تب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ اپنے ناراض محبوب کو منائیں، پوری کوشش کریں اپنی طرف سے جو ہے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے، جس سے بھی ہو سکتا ہے طالب سے اس کے ذکر اور فکر سے جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے مشکلیں ہوں گی لیکن جیسے ہی اللہ راضی ہونا شروع ہوگا، معشوق جب خود راضی ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تم پہلے ایک قدم آگے بڑھاؤ، تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو میں جو ہے 10 قدم آگے بڑھاؤں گا، تم چلتے ہوئے آؤ گے تو جو ہے میں دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تو شرط یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم کھٹکا ماریں، پہلے جو ہے ہم ایک قدم آگے بڑھائیں، ہم چلتے ہوئے جائیں۔ ہم کھٹکا ماریں گے تو جو ہے دروازہ کھلے گا، ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تب جو ہے وہ 10 قدم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے چل کے آئے گا۔ اگر بندے خدا طالب مولا اگر جو ہے چلتا ہوا جائے گا تو خدا تعالیٰ جو ہے دوڑتا ہوا آئے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے۔ اسی لیے میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب کے سامنے سے جو ہے خدا تعالیٰ جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ جلد حاصل ہوئے۔ ایک اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہے خدا تعالیٰ خود حاصل ہوئے۔ اگر آپ طالب ہیں تو خدا تعالیٰ جو ہے خود حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ نے اس سے پہلے کی جو شب معراج کی پہلے کی جو نشست تھی، اس روایت کے تعلق سے جو ہے آپ نے ایک حکایت بھی جو ہے سنی تھی کہ خدا تعالیٰ خود جو ہے کس طرح سے جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ تو اور آگے عشق کے تعلق سے جو ہے چند اور ایک دو اور روایتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جی عشق حاصل کرنے کے واسطے میں اسلام جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنے صحابہ کو جو ہے تربیت دیتے تھے۔ شواہد الولایت کی روایت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام آنے والے سے جو ہے عرض کرتے تھے، یعنی میں اسلام جو ہے آنے والے سے جو ہے استفسار بھی کرتے تھے، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ جو ہے خدا تعالیٰ کا عشق جو ہے کتنی مقدار میں رکھتے ہو۔ کوئی آتا تو اسے جو ہے پوچھتے کہ تم جو ہے خدا سے جو ہے کتنا عشق رکھتے ہو۔ دیکھیے بڑی خاص روایت ہے۔ تو آنے والے عرض کرتے، طالبان مولا ہے وہ عرض کرتے کہ میرا جی ہمارے جان، تن، زن اور فرزند یعنی بیوی اور بچے سب نام خدا تعالیٰ پر قربان ہیں۔ خدا تعالیٰ کا عشق اور محبت ان تمام چیزوں سے برتر اور بہتر ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا عشق جو ہے ان تمام چیزوں سے، یعنی میری جان سے، میرے جسم سے، اپنی عورت سے، اپنے بچوں سے، سب سے جو ہے خدا تعالیٰ کا عشق جو ہے اس سے برتر اور بہتر ہے۔ یہ سن کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ایک تمثیل میں اسلام جو ہے بیان کرتے، اب ایک حکایت فرماتے، ایک تمثیل کہتے کہ ایک شخص ہے جو ایک ہی لڑکا رکھتا ہے کسی وقت، یہ اسلام دیکھیے تمثیل بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک ہی لڑکا رکھتا ہے، کسی وقت خزائے الہی سے وہ لڑکا ماں باپ جو دونوں ماں باپ کا جگر گوشہ ہے، دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی گم ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بارے میں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے لے گیا، یا یہ کہ وہ کسی کنویں میں جو ہے جا گرا، تو اس وقت ماں باپ کا حال اپنے اس لڑکے کے بارے میں کیسا ہوتا ہے؟ اسلام جو سوال صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ الہی سے وہ لڑکا ماں باپ جو دونوں ماں باپ کا جگر گوشہ ہے، دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی گم ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے لے گیا، یا یہ کہ وہ کسی کنویں میں جو ہے جا گرا، تو اس وقت ماں باپ کا حال اپنے اس لڑکے کے بارے میں کیسا ہوتا ہے؟ اسلام جو سوال صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا جو ہے ایک ہی لڑکا ہے جو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ان کے جو ہے جگر گوشہ ہے، اور جو ہے وہ بچہ گم ہو جاتا ہے، تو ان ماں باپ کا نہ جانے کیا حال ہوتا ہے۔ اسلام سوال کریں صحابہ سے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ میرا جی بسبب اس محبت اور عشق کے، یعنی وہ محبت اور جو عشق ہے ان ماں باپ کو ان لڑکوں سے، وہ بسبب اس محبت اور عشق کے جو ماں باپ کو فطری طور پر واقع ہے، ماں باپ کھانے پانی سے اڑ جاتے ہیں، رات دن کا چین اور قرار ان کی نیند اڑا جاتی ہے، حیران اور پریشان اور سرگردان رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لڑکا ان کو مل جائے، یعنی جو ہے ان کا کھانا پینا ہر چیز جو ہے زہر ہو جاتی ہے، اور حیران اور پریشان رہتے ہیں۔ اس واقعے پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، ذات خدا تعالیٰ کی طلب میں، اس کے عشق میں ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی ان ماں باپ کی طرح ہونا چاہیے جن کا جو ہے بچہ گم ہو چکا ہے۔ پھر میں اسلام نے آگے فرمایا کہ ماں باپ کو اپنے بچے کا عشق بہت ہوتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کا عشق بندے کو، یعنی ہم کو، گمشدہ سوئی کے عشق کے برابر، جس کی تلاش میں حیران اور سرگردان ہوتا ہے، حاصل ہو جائے تو بندہ خدا کو پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ جو ہے بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا، دیکھیے یہ روایت کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اسلام جو ہے یہاں پہ فارمولہ دے رہے ہیں خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جن کا جو ہے بچہ گم ہو جائے، تو صحابہ جواب میں کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، چین حرام ہو جاتا ہے، اور کھانا پینا جو ہے زہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے ان کا بچہ مل جائے۔ تو اسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا تعالیٰ کی ذات کی طلب میں، یعنی اس کو حاصل کرنے میں جو ہے ان ماں باپ کے جیسا ہونا چاہیے۔ ان ماں باپ کا بچہ گم ہو گیا، ہمارا جو ہے ہم جو ہے خدا سے دور ڈال دیے گئے، تو ہمارا جو ہے اس طرح جو ہے حال ہونا چاہیے جس طرح جو ہے ماں باپ کا حال ہوتا ہے اپنے بچوں کے عشق میں۔ پھر اس کے بعد کی بات جو ہے اور بہت اہم ہے، میں اسلام فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا عشق تو بہت ہوتا ہے، اسلام ماں باپ کے عشق کی تعریف کرے وہ تو بہت ہوتا عشق جو ہے نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا عشق بندے کو گمشدہ سوئی کے عشق کے برابر ہو، یعنی اگر کسی کی جو ہے سوئی گم جاتی ہے تو اس کی تلاش میں جس جستجو سے، جس حیرانی سے جو ہے اس سوئی کو تلاش کرتا ہے، تو اسلام فرماتے ہیں کہ اس سوئی کو تلاش کرنے کے واسطے حیران اور سرگردان ہوتا ہے، اس طرح جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے واسطے اتنی بھی اگر جستجو لگا دے گا تو بندہ جو ہے خدا تعالیٰ کو پہنچ جاتا ہے۔ مطلب جو ہے خدا تعالیٰ ملنا جو ہے اتنا آسان ہے کہ اگر ایک سوئی کے گمنے پہ آپ جس جستجو سے، جس کانسنٹریشن سے سوئی کو تلاش کرتے، اگر اتنا ہی کانسنٹریشن جو ہے خدا کو حاصل کرنے کے واسطے لگا دے تو یقیناً جو ہے خدا تعالیٰ مل جاتا ہے، کیونکہ خدا یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی بھی دیکھیے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اخیر کہہ رہا ہے خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اور ایک جگہ کہتا ہے جہاں تم چہرہ پھیرو گے وہاں پہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ہم اس طرح سے خدا تعالیٰ ہی کے اندر ہیں جس طرح جو ایک مچھلی پانی کے سمندر کے اندر ہوتی ہے، اس کا اول آخر ظاہر باطن ہر چیز پانی ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ہم خدا تعالیٰ ہی کی جو ہے ذات کے اندر ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، صرف ضرورت جو ہے جستجو کی ہے۔ مطلب اس کی بات، اس روایت کی مطلب یہی ہے، ہمارے اوپر افسوس ہے کہ جو ہے ہم نے خدا تعالیٰ کے واسطے جو ہے اتنی بھی جستجو نہیں لگائی جتنا جو ہے اپنی ایک سوئی کے گمنے کے اوپر جو ہے جستجو لگاتے ہیں۔ مطلب دیکھیے آج کل کے جب اسلام جو ہے اس وقت سوئی کا ایگزامپل یہ ہے، آج کل کے واسطے اگر جو ہے آپ کی گاڑی کی چابی گم جائے، یا جو اگر آپ کا موبائل فون گم جائے، تو جس جستجو کے ساتھ، جس کانسنٹریشن کے ساتھ جو ہے آپ اس کو تلاش کرنے میں جو جستجو لگاتے ہیں، اگر اتنی ہی جستجو خدا تعالیٰ کے واسطے لگا دے تو میں اسلام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کو پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے خلیفۃ اللہ کا میں اسلام کا فرمان ہے، خدا تعالیٰ گویا جو ہے میں اسلام کی زبان سے جو ہے یہ راستہ بتا رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچے کا عشق بہت ہوتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کا، اگر حق تعالیٰ کا عشق بندے کو
گمشدہ سوئی کے عشق کے برابر جس کی تلاش میں حیران اور سرگردان ہوتا ہے حاصل ہو جائے تو بندہ خدا کو پہنچ جاتا ہے. یہ اسلام کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی ذات کا طالب صادق بنائے. مطلب سیدھی سیدھی بات ہے, اگر خدا حاصل نہیں ہوا ہے تو اتنا بھی عشق نہیں ہے جتنا جو ہے ہم ایک موبائل فون کی یا اپنے گھر کی یا گاڑی کی چابی گمنے کے اوپر جو جستجو سے جس تلاش میں حیران اور سرگردان ہوتے ہیں, اتنا جو ہے ہم نے اب تک جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کرنے کے واسطے نہیں لگایا. تو دیکھیے یہ جستجو, یہ عشق کو جو میں اسلام کس طرح سے سمجھا رہے ہیں, اسے جو ہے کتنا آسان کر کے آپ سمجھا رہے ہیں. دیکھیے شواہد الولایت کی روایت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے بعض طالبان ذات رحمان سے جو ہے آپ نے پوچھا, آپ طالبان مولا آتے تو ان سے پوچھتے کہ کسی جگہ تم عاشق ہوئے ہو, یعنی جو ہے تم نے کسی جگہ عشق کیا ہے؟ تو وہ جواب دیے, انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اسلام نے فرمایا کہ وہی عشق جو تم نے غیر جگہ خرچ کیا ہے, حق کی جگہ یعنی خدا کی جگہ صرف کر دو. یعنی جو عشق تھا جو تم نے جو ہے غیر جگہ پہ جو ہے ڈالا تھا, جو جستجو, جو طلب, جو تمہاری فکر تھی, جو تم نے خدا کے علاوہ دوسری طرف لگائی تھی, اب وہی جو ہے تم خدا تعالیٰ کی طرف لگا ڈالو, خدا تعالیٰ کو حاصل کر لیں گے. اس روایت کو جو ہے اس طرح سے جو ہے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ جو ہے بندگی برہان الدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ اہل تحقیق جو ہے ایک تمثیل لاتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص مردار خار ہے اور وہ جو ہے مردار جو ہے گوشت پکاتا ہے. اس کو جو ہے میں اپنے الفاظ میں جو ہے آسانی سے جو ہے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک چولہا ہے جس کے اوپر جو ہے مردار کھانا پک رہا ہے, اس کے نیچے جو ہے آگ ہے, اور ایک ہنڈی ہے جہاں پہ جو ہے حلال کھانا ہے. تو اہل تحقیق بیان کرتے ہیں کہ وہ مردار کھانا جو حرام ہے ہم جو ہے اسے کھا نہیں سکتے, لیکن اس کے چولہے کے نیچے کی اگر جو ہے آپ آگ لے کے وہ کھانا جہاں پہ جو ہے حلال کھانا ہے اس ہنڈی کے نیچے اگر آپ آگ لگائیں گے تو کھانا آپ کا جو حلال پکے گا وہ حلال ہی رہے گا. حلال کھانا حرام مردار کھانا پک رہا ہے, اس کے نیچے کی آگ لیے جس میں جو ہے مردار کھانا پک رہا تھا, آگ لیے, وہ آگ لے کے جو ہے آپ کا جو حلال کھانا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ آگ لگا دی تو آپ کا کھانا پک جائے گا, کیونکہ جو ہے فرماتے ہیں کہ آگ حلال ہے, آگ پاک ہے. آگ کدھر بھی لگاؤ, مردار کی طرف یا جو ہے حلال کی طرف, آگ پاک ہے. ادھر لگائے گے تو اس کو پکائے گی, ادھر لگائے گے تو اس کو پکائے گی. اگر آپ آگ کو جو ہے دنیا کی طرف لگاؤ گے تو جو ہے تمہیں دنیا حاصل کرائے گی, وہ عشق اور محبت, وہ جستجو, اور وہی جستجو اور وہی محبت, وہی طلب, وہی مردانگی خدا تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ گے تو وہ خدا کو پہنچائے گا. گویا کہ جو ہے اسلام کا ایک اور ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ اسلام فرماتے ہیں کہ یہ نفس ایک عجیب سیاہ روح ہے, ایک عجیب کالے چہرے والا ہے, جس طرف رخ کرتا ہے اپنا کام کر جاتا ہے. دنیا کی طرف اگر چہرہ کریں گا تو جو ہے پوری دنیا کو حاصل کراتا ہے, اور جو ہے وہی نفس کو جو ہے اگر آپ خدا تعالیٰ کی طرف اگر پھیر دو گے تو جو ہے وہ خدا کو حاصل کرواتا ہے. یعنی آپ جو ہے مرد ہے, اسلام فرماتے ہیں اگر مرد ہے, ہمت ہے, اسلام کا فرمان کا مفہوم ہے, اگر تو کہتا ہے کہ کر سکتا ہے تو اٹھ اور کر, اگر نہیں کر سکتا تو بیٹھ جا. تو جو محبت, جو طلب اللہ کے علاوہ جس فیلڈ میں, جس شے میں, جس شخص کے واسطے آپ لگائے تھے, وہی محبت, وہی جستجو اگر جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف لگا دو گے تو جو ہے خدا تعالیٰ حاصل ہو جائے, کیونکہ جو ہے محبت پاک ہے, آگ پاک ہے. مردار کھانے میں پک رہا تھا اس سے وہی آگ لے کے جو ہے حلال کھانا پکا لیں گے تو جو ہے یقیناً جو ہے کھانا پک جائے گا. محبت جو آپ نے جو دوسری طرف لگائی تھی وہی محبت جو ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف لگا دیں گے تو جو ہے خدا تعالیٰ یقیناً جو ہے حاصل ہو جائے گا. تو اس طرح سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے طالبان مولا کو جو ہے تیار کرتے تھے, ان کی طلب کو, ان کی جستجو کو. دیکھیے خلیفۃ اللہ, بات سوچنے کی ہے, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے, آپ چاہتے تو جو ہے ایک لمحے میں جو ہے تمام طالبان مولا کو اللہ میں واصل کر دیتی, لیکن ایک پروسیس ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریقہ ہے کہ اس کس طرح سے جو اللہ کی محبت عشق حاصل ہو اور پردے جو ہے ہٹتے جائے اور خدا کا دیدار حاصل ہو. تو میں اسلام جو ہے اپنے صحابہ کو جو ہے تلقین کرتے, محبت سمجھاتے. ملا درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان ہے کہ خدا تعالیٰ کا عشق کیسے حاصل کریں. تو میں اسلام فرما رہا ہے کہ جو ہے میں عشق کسبی کی بات کر رہا ہوں, محنت کرو اور خدا تعالیٰ کا عشق حاصل کرو اور خدا کی ذات کو جو ہے حاصل کرو. میں اسلام جو ہے ماں باپ کے جو ہے بچے کی جو ہے مثال دے رہے, اگر آپ چاہتے تو ایک لمحے میں جو ہے عشق عطا کرتی اور اللہ کی ذات سے جو ہے حاصل کرا سکتے تھے, لیکن میں اسلام جو ہے محنت کرانے لگا. اپنے صحابہ کو جو ہے آپ نے جو ہے محنت کروائی اور خدا تعالیٰ کا ذات کا جو ہے دیدار حاصل کروایا. تو ہمارے پاس بھی جو ہے یہی طریقہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے محبت, محنت جو تم جو ہے غیر کے واسطے لگائے تھے وہی محنت اور محبت جو ہے اب اللہ کے واسطے لگا دو تو جو ہے تمہیں خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات حاصل ہو جائے گی.
تو یہ چند روایتیں ہیں جو عشق کے تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھی گئی تھی. ایک مختصر سی روایت کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو جو ہے یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے اپنی طلب کو، اپنی جو اندر کی جستجو ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے واسطے، اس طلب کو بھڑکانے کے واسطے جو سچے جو طالبان مولا جو گزرے ہیں ان کے واقعات جو آپ کے سامنے جو ہے رکھے جائیں گے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک طالب مولا کا جو امت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، ان کا واقعہ جو ہے آج کی نشست میں آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہوں. وہ واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا جو ہے اختتام ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے طالبان مولا دیکھیں کہ گزرے، ان کے دلوں کی نیتیں کیسی تھی، کس طرح سے جو ہے اللہ کے وہ لوگ طالب ہوئے. وہ روایت جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آج کی نشست کا جو ہے یہیں پہ جو ہے اختتام ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو محبت، جو تڑپ، جو لگاؤ ہوتا ہے، جو خلوص ہوئے، وہ روایت جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آج کی نشست کا جو ہے یہیں پہ جو ہے اختتام ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو محبت، جو تڑپ، جو لگاؤ ہوتا ہے، جو خلوص ہوتا ہے، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ چرواہے کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے سنا بھی ہوگا. یہ آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کتاب سے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں گزر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی. چرواہا بکریاں چرانے والا چرواہے کی آواز سن، جنگل میں ہو. وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں. تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں. تیرے موزے، تیرے ساکس پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں. تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں. تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں. اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح و شام گھی اور دودھ تیرے لیے لے کر آیا کروں. پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں. غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہے. میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہو. اب تو آ جا، تیرے فراق میں یعنی تیری جدائی میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے. وہ چرواہا دنیا اور معافیہ ان جو کچھ اس کے سوا ہے بے خبر ایسی باتیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تمام باتیں سن رہے، اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ اے احمق، یعنی اے بیوقوف، تو یہ باتیں کس سے کہہ رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا. خبردار، آئندہ ایسی لایانی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالوائے ہو. اپنے حلق میں روئی ٹھوس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی. اے بیوقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں. حق تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے. اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی. خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے. وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے. دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور جو ضعف یعنی کمزوری محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو. حق تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے. توبہ کر اور اس سے ڈر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ اور غضب میں بھرے ہوئے الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے. خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت یعنی شرم کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی. یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سرد کھینچی، اپنا گریبان یعنی کرتا تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا. ایک طالب مولا تھا جو اپنے طریقے سے اللہ کو جو ہے یاد کر رہا تھا.
الگ انداز موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کو جو ہے یہ بتا دیا کہ جو کچھ کہ وہ بکرا ہے وہ سارے کا سارا کفر ہے، بلکہ خدا تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو جو وہ تھر تھرانے لگا کہ ان الفاظ میں جو کچھ کہ اللہ کو پکار رہا تھا اس میں جو ہے اس سے میرا مالک جو ہے ناراض ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جو ہے اپنے کرتے کو جو ہے پھاڑ لیا، آگ کھینچی اور جو ہے سر پہ خاک اڑاتا ہو جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے واسطے کوہ طور پر گئے بات کرنے کے واسطے، تو خدا تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں فصل جدائی کے لیے آیا ہے یا وصل کے لیے یعنی ملانے کے لیے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں جو ہے عرض کی کہ موسیٰ تو جو ہے بندوں کو ہمارے سے ملانے کے واسطے آیا ہے یا جدا کرنے کے واسطے لیے آیا ہے؟ خبردار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اس کام میں احتیاط رکھ اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے حق میں زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے، اور اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں ان سے مداح کرنے والا خود ہی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں، اس کا حال، جس کے دل کا حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ خرد مندوں کے آداب یعنی عقل مند لوگوں کے آداب اور ہیں، اور دل جلوں اور جانہاروں کے آداب اور ہیں، یعنی عقل مند لوگوں کے، ہوشیار لوگوں کے آداب طور طریقے الگ ہیں اور دل جلوں کے، سیدھے سادھے لوگوں کے آداب الگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے، شرمندہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی، معافی چاہی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل گئے۔ اب جنگل میں ڈھونڈنے کے اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا اور بیابان کی خاک چھان ماری لیکن چرواہی کا کہیں پتہ نہ پایا۔ کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پا فرزنوں کے نقش پا سے الگ ہوتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ نے اسے پا لیا۔ چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اے موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آپ پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے چرواہے میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے خدا تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں، تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے پیغمبر خدا اب میں ان باتوں کے قابل ہی نہیں رہا، اے پیغمبر خدا اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں جو کچھ کہوں، میرے دل کا تو خون ہو چکا اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسب تازی کو یعنی میرے گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جسم میں یعنی ایک ہی سیکنڈ میں ہفتہ آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کی قابل نہیں، اور یہ جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرے احوال جو ہے آگے ہو چکے ہیں، یعنی آگے بڑھ چکے ہیں، ان کا حال جو ہے اور آگے ہو چکا تھا، کیونکہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو بولے ان کا جو ہے دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹنے سے جو ہے ان کا جو ہے مقام سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھ گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ ہفت آسمان سے بھی جو ہے آگے بڑھ گئے۔ تو یاد رکھیے جو دل غمزدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے واسطے اللہ کی جدائی میں جو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے
وہ جو ہے اللہ سے جو ہے بہت زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جو ایک حدیث بھی ہے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غمگین دلوں سے جو ہے پیار کرتا ہے, یعنی محبت کرتا ہے. جو دل غمزدہ ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں حیران ہے, پریشان ہے, غمزدہ ہے, اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس واقعے میں جو ہے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو جو ہے غمزدہ دل, جو دل غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے جو ہے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے اخلاص کا ہے, جو دل سے جو سچی محبت سے پکارنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اسی طرح پکاریں جس طرح جو یہ چرواہا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ایک کے حق میں جو ہے کہیں پھول ہوتا ہے تو دوسرے کے حق میں کانٹا ہوتا ہے, ایک کے حق میں نور ہوتا ہے تو دوسرے کے حق میں جو ہے نار ہوتا ہے. ہمیں جو ہے وہی طریقہ اپنانا ہے جو امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے, الا اللہ تو ہے اور لا الہ الا انت, لیکن سچے دل سے, جیسا سچے دل سے چرواہا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا پوری محبت کے ساتھ, اسی طرح جو ہے سچے دل سے جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے پوری محبت کے ساتھ پکارے تو وہ انداز جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے پسند آتا ہے. امام مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کو پیو چاہے وہی سہاگن ہے, یعنی سہاگن وہی ہے جس کو جو ہے خود خدا تعالیٰ چاہتا ہے. اس فرمان کے اوپر اللہ چاہتا تو جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو یاد رکھیے خدا تعالیٰ جو ہے دلوں کو دیکھتا ہے اور جو ہے خدا تعالیٰ غمگین دلوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ علیہ السلام کے صدقے میں, یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو جو ہے اس کی ذات کا سچا طالب بنائیں. امام مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں گروہ مہدی موعود میں جلائے, گروہ مہدی موعود میں مارے اور روزے اشرف السلام کے گروہ میں اٹھائے. آمین. واخر الحمد للہ.